توحید پہ ثبات اور ثابت قدمی کی ترغیب کے طور پہ ایک نمونہ نصرت ذکر کیا ہے، تو اصل میں احد کی جنگ، اس میں جو گھاٹی کے تیر اندازوں کی لغزش کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا، جس سے مشرکین نہ ڈر ہوئے، اور مدینہ منورہ میں جو یہود کے ساتھ آپ کے معاہدے تھے، دو بڑے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ آپ کے حلیف تھے، حلف نامہ معروف ہے کہ آپس میں جنگ نہیں ہوگی اور بیرونی دشمن کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو جب احد کی بظاہر صورتاً شکست کا منظر سامنے آیا، یہ یہودی بہادر ہو گئے، اسی طرح مکہ والے بھی اس سے بہادر ہوئے، اور جو بدوی قبائل تھے وہ بھی بہت زیادہ بہادر ہو گئے۔ اسی دوران نبی کریم علیہ السلام کے جابازوں کے ایک دستہ کے ہاتھوں بنو عامر قبیلہ کے 2 آدمی قتل ہو گئے۔ جب 2 آدمی قتل ہوئے تو اب ان کی دیت دینی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام بنو نذیر کے پاس گئے اس معاہدہ کے وفا کے لیے کہ آپ وہ جو دیت ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، لیکن بنو نذیر قبیلہ نے بجائے ساتھ دینے کے نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو جس جگہ پہ بٹھایا گیا تو اوپر ایک وزنی چکی تھی، تو ایک آدمی کی ڈیوٹی لگی کہ وہ چکی کا جو پڑ ہے وہ آپ کے سر پر گرا دیا جائے اور آپ شہید ہو جائیں گے۔ وہ جب اوپر چڑھا تو آپ کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی، تو آپ خاموشی سے وہاں اٹھے اور مدینہ منورہ اپنے مقام پہ تشریف لائے، اور اس کے بعد بنو نذیر کو جلا وطنی کا حکم جاری کیا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ منافقین عبداللہ ابن ابی اور اس کے چیلے چانٹے، وہ خفیہ طور پہ یہود کے حامی تھے، انہوں نے ابتداءً یہود کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم نے یہاں سے جانا نہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کیا تو منافق کھسک گئے اور بنو نذیر رہ گئے۔ تو بنو نذیر کو ان کو سلو کی بڑی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا تم غدار ہو، اس لیے پورا علاقہ چھوڑ کے خالی کر کے چلے جاؤ۔ بہرحال وہ خالی کر کے چلے گئے۔ جب خیبر کی طرف اور بعض دیگر علاقے تھے اس کی طرف وہ چلے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اکابر یہود کا ایک وفد مکہ پہنچا، اور اہل مکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک پلان اور منصوبہ بنایا کہ ایک ایسا حملہ ہونا چاہیے مسلمانوں پر کہ جس سے مسلمان نیست و نابود ہو جائیں۔ تو بڑے بڑے جو ان کے عمائدین اور اکابر یہود تھے، جب وہ آئے مکہ تو اس وقت مکہ میں مشرکین کے کمانڈر ان چیف ابو سفیان تھے۔ ملاقات ہوئی تو مکہ کے لوگوں نے ان اکابر یہود سے پوچھا کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں اور آپ پڑھے لکھے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ محمد کا معاملہ یہ کیا ہے، یہ باقی نبی ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے
کہ محمد کی دعوت بھی آپ نے دیکھی، ہمارا مذہب بھی آپ کو معلوم ہے، تو ہم دو میں سے کون ہدایت پہ ہے؟ تو اکابر یہود نے کہا کہ آپ ہدایت پہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گمراہی پہ ہیں۔ حالانکہ یہ مولوی تھے، جان بوجھ کے بے ایمانی کی، انہیں پتہ تھا۔ بالآخر انہوں نے مشورہ دیا کہ 50 اکابرین مکہ اور اکابر المشرکین وہ اور ہمارا وفد آپس میں ایک معاہدہ کریں۔ معاہدہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کر اور اپنے سینوں کو کعبہ کے ساتھ ملا کر اللہ سے عہد کریں گے کہ ہم میں سے ایک آدمی بھی جب تک زندہ رہے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہے گا اور کوئی بھی پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ یہ کعبہ کے ساتھ چمٹ کے یہودیوں نے بھی اور 50 اکابر مشرکین نے بھی یہ معاہدہ کیا اور عہد کیا۔ اس کے بعد عرب کے تمام قبائل، بنو غطفان کے قبائل اور جتنے بدوی قبائل تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، اور بنو نذیر اور یہودی جو اردا گرد مدینہ کے تھے انہیں اکٹھا کیا گیا، تو یک بارگی مدینہ منورہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا۔ مورخین حضرات نے لکھا کہ ان کے جو جنگجو لڑنے والے تھے وہ تقریباً 12,000 تھے، لیکن یہ تعداد کوئی حتمی نہیں، تاریخی باتیں ہیں اور وہاں پر کوئی تاریخ کا اتنا اہتمام بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال ہر قبائل کے لشکر جمع ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی کہ اس طرح پلاننگ ہو رہی ہے مکہ میں، اور اکابرین یہود کا یہ منصوبہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا۔ تو آپ نے میٹنگ بلوائی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ پر اتنا بڑا حملہ ہونے والا ہے، اس کے متعلق مشورہ دیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے فارس میں جب جنگیں ہوتی ہیں اور اس طرح بیرونی دشمن اگر چڑھائی کرے تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم خندقیں کھودتے ہیں۔ تو یہاں مدینہ منورہ میں دیکھا جائے کہ لشکر کہاں سے حملہ آور ہوگا، تو اگر ہم خندق بنا لیں تو یہ دفاعی پوزیشن کے لیے بہت اچھی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس تجویز کو پسند کیا، اور مدینہ منورہ جس طرف دشمن کی آمد کا امکان کبھی تھا سلا پہاڑ کے سامنے سے، تو وہاں ایک خندق کھودی گئی۔ خندق وہ بہت لمبی چوڑی ہے، وہاں جا کر جب آدمی دیکھتا ہے کہ خندق کہاں تک تھی تو سر چکرا جاتا ہے۔ بہت لمبا ایک قلعہ نما خندق تھی، اور وہ کافی چوڑی بھی ہے، گہری بھی۔ یہ کافی عرصہ تک رہی، ابھی سعودی حکومت نے اس کو ختم کیا ہے، پہلے وہ سارے نشان خندق کے اصلی موجود تھے۔ یہ ایک بہت بڑی خندق تیار کی گئی، اور اس کو آپ سمجھ لیں جیسے غزہ والوں نے سرنگیں تیار کی ہیں، یہ ایک قسم کی سرنگ تھی۔ اور جتنا ایریا سامنے تھا سلا پہاڑ کے جہاں سے وہ لشکر آنے تھے، وہ کئی کلومیٹر تک وہ جا رہی ہے خندق۔ وہ لمبا ایریا ہے، پورا ایریا خندق کھودی گئی۔ تو اس خندق کے دوران بھی کئی قسم کے معجزوں کا ظہور ہوا، اور وہ خندق کھودنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ بہرحال صحابہ کرام
نے بڑی جان فشانی سے وہ خندق تیار کی، اور نبی کریم علیہ السلام خود بھی اس میں شریک ہوئے، اور اس میں وہ معروف واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے جو کدال ماری 3 دفعہ تو ایسی روشنی ظاہر ہوئی، تینوں دفعہ بہت زیادہ روشنی ظاہر ہوئی، تو آپ نے فرمایا پہلی دفعہ کہ شام کے خزانے وہ مجھ پر کھولے گئے، پھر روم کے خزانے، کیسر کے، اور پھر یمن کے، یہ تینوں چیزیں آپ نے فرمائی، اور یہ جو پیشین گوئیاں ہیں کہ شام فتح ہو گیا، اور یہ فارس فتح ہو گیا، اور یمن فتح ہو گیا، یہ 3 پیشین گوئیاں سنی شیعہ کتب میں درج ہیں، فروع کافی شیعہ مذہب کی کتاب، اس میں امام جعفر صادق سے یہی حدیث مروی ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی آپ کے پاس حاشیے پہ بھی کچھ لکھا ہے سنن کے حوالے سے، اور دیگر بھی ہماری کتب میں موجود ہے، تو اس میں اشارہ تھا خلافت راشدہ کے حق ہونے پہ، کیونکہ فارس اور روم اور یمن، شام، یہ سارے ایریے فتح ہوئے فاروق اعظم کے زمانے میں، لیکن آپ نے نسبت اپنی طرف کی کہ مجھے یہ خزانے عطا کر دیے گئے، تو پیغمبر کریم کا اپنی طرف نسبت کرنا تب صحیح ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت صحیح ہو۔ اگر وہ خلافت جابرانہ ہو یا ظالمانہ ہو جس طرح کافر کہتے ہیں، تو پھر پیغمبر کریم کو یہ پیشین گوئی اور یہ چیزیں اپنی طرف نسبت کرنا یہ صحیح بن ہی نہیں سکتا۔ تو خیر بہرحال اور بھی حضرت جابر کی دعوت کا واقعہ بھی، اور بھی کئی واقعات ہیں اس خندق کے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ سارے لشکر پہنچ آئے مدینہ منورہ، جب آگے آئے تو انہوں نے ایک نیا کام دیکھا کہ پورا ایریا جہاں سے انہوں نے گزرنا ہے یہ ایک بہت بڑی خندق تیار ہے، تو انہوں نے اس کے پار ڈیرے لگا لیے اور کوشش کرنے لگے کہ خندق کو کسی طرح عبور کیا جائے، لیکن جھڑپیں روزانہ ہوتی تو کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ خندق کو عبور کر سکے، تو جھڑپیں گولہ باری اور تیر شیر یہ آتے جاتے رہتے، لیکن مشرکین میں یہ ہمت نہ ہو سکی۔ ادھر ابن اخطب جو بنی نذیر کا سردار تھا، اس نے بڑی شیطانی کی اور بنو قریظہ کو ساتھ ملانے کے لیے وہ کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار اس کو ملنے کے لیے گیا، تو پہلے تو جب اسے پتہ چلا تو اس نے دروازے ہی بند کر لیا، اس نے کہا یہ منحوس آدمی ہے اور یہ کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا، تو اس نے باہر کھڑے ہو کے اسے تانا دیا اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ روٹی شوٹی دینے سے ڈر گئے ہیں، اتنے بڑے سردار ہیں۔ تو اس نے دروازہ کھولا، اس نے اپنی تقریر، یعنی یہ جو تھا ابن اخطب اس طرح سمجھو زرداری صاحب تھے، باتوں میں قائل کرنے کے امام تھے، تو بیٹھ گئے، گپ شپ ہوئی، چائے شائے پی، اور وہاں ان کی چائے شراب تھی، وہ سارا کچھ انہوں نے کیا، اور پھر ابتداء اس نے تمہید رکھی، اس نے کہا خدا کے بندے تو میری بات نہیں سمجھ رہا، میں سارے عرب کو اٹھا کے لایا ہوں محمد کے مقابلے میں، فلانا قبیلہ بھی ہے، فلانا بھی ہے، اتنے ہزاروں کا لشکر ہے، اور ہم بھی ہیں، اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم سامنے سے حملہ کریں گے، آپ پیچھے سے حملہ کریں گے، تو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ موقع آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو خیر وہ باتیں کرتا رہا، بالآخر کعب بن اسد نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور کل سے انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے،
ہم جنگ کی تیاری کر رہے. نبی کریم علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی کہ اس نے ابن اخطب نے کعب کو بھی تیار کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کو بھی تشویش ہوئی کہ جی آپ مسئلہ کیا بنے گا. تو آپ نے 2 آدمیوں کو بھیجا جن کا بنو قریظہ سے تعلق تھا، حضرت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ، اور انہیں یہ کہا کہ اگر باقی یہ خبر صحیح ہو پھر اشارہ کنایہ میں بات کرنی ہے، اور اگر یہ خبر صحیح نہ ہو تو پھر کھل کے بات کرنی ہے سب کے سامنے. یہ جب گئے تو وہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے. سارے بنو قریظہ والے اسلحہ اکٹھا کر رہے تھے، نوجوانوں کی ٹریننگ ہو رہی تھی اور جنگی مشقیں ہو رہی تھی، اور وہ پوری تیاری کر رہے تھے. انہوں نے بات کی تو اس کعب بن اسد نے کہا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں اور معاہدہ ہمارا ختم ہے. اس لیے وہاں کوئی جھگڑا بھی ہوا، لیکن حضرت سعد نے اپنے جو باڈی گارڈ تھے انہیں روک دیا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. تو واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ تو تیاری کر رہے ہیں لڑائی کی اور معاہدہ بھی ہو گئی ہے مکہ والے مشرکوں کے ساتھ. خیر، تو اب مسلمانوں کے لیے مسئلہ بن گیا، ادھر سے بھی پوری فوج اور پیچھے بنو قریظہ جنت البقیع کے پیچھے ان کے ڈیرے تھے، اور بالکل مدینہ منورہ کی پچھلی سائڈ پہ اب وہ چڑھائی کرنے کی تیاری کرنے لگے. اور ادھر یہ ہزاروں کا لشکر اور مسلمان درمیان میں محصور ہو گئے. صحابہ کرام بھی، نبی پاک علیہ السلام بھی، پیچھے سے بھی دشمن اور آگے سے بھی دشمن، اور یہ چند لوگ، اور یہ کل کتنے جانباز تھے. اس میں 2 روایتیں، معروف روایت ہے 3000، اور بعض شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ 1000، 3000 نہیں 1000. 3000 والی بھی ہے، لیکن بخاری شریف کے بعض روایات سے جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ 1000 تھے. بہرحال 1 سے 3 تک کے قریب یہ، اور وہ تو بہت زیادہ کئی ہزار تھے جو باہر سے آئے. تو اسی دوران ایک روایت ضعیف ہے تاریخی، واللہ عالم، صحیح سند مجھے نہیں ملی اس کی، لیکن اس غزوہ میں موجود ہے کہ ایک شخص تھا نعیم ابن مسعود، یہ بنو غطفان کے سرداروں میں سے تھا. تو دوران اس محاصرہ اس کو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی. نعیم بن مسعود یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا چھپ کر، اور اس نے کہا جی میں مسلمان تو ہو گیا ہوں اور میری قوم کو پتہ نہیں، تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ کیا خدمت کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ جو میری ڈیوٹی لگائیں، ابھی تک میری قوم کو میرے مسلمان ہونے کا علم نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جنگ خدا کا نام ہے، خدا، اور اس میں مخالف کو دھوکہ دینا بھی جائز ہے. تو آپ اگر ایک کام کریں، ان دشمنوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیں کسی طریقے سے، تو یہ اچھا ہوگا. تو اس روایت کے مطابق نعیم بن مسعود آئے پہلے بنو قریظہ کے پاس، اور وہاں بنو قریظہ والے بھی ان کے بڑے قریبی تھے. تو وہاں آ کر کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تم نے بڑی غلطی کی ہے، مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دیا، اور میں تمہارا خیر خواہ اور دوست ہونے کی حیثیت سے تمہیں بات کر رہا ہوں، بتانا کسی کو نہیں، یہ میری اور آپ کی گفتگو ہے، اس لیے اس کو امانت رکھو. اور مسئلہ یہ ہے کہ تم پاگل اتنے ہو، تم نے سوچا ہی نہیں کہ جن لوگوں کا تم ساتھ دے رہے ہو یہ تو بھاگ جائیں گے، اور پیچھے کام تو تمہارا بنے گا، درگت تمہاری بنے گی. تو اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں
کہ مکہ کے قریش یہ قابل اعتبار لوگ نہیں، آپ انہیں کہیں کہ آپ ہمیں کچھ سردار گروی کے طور پہ دے دیں جو اس بات کی ضمانت ہوں گے کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور بعد میں بھی آپ ہمارے معاون رہیں گے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بنو قریظہ نے کہا یہ تو ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھی بات کی ہے، ہمارے تو خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ وہاں سے اٹھے اور سیدھا مکہ کے سرداروں کے پاس ان کو آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا میں کتنا دشمن ہوں، آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ اس نے کہا کہ میری ایک بات سنو، تم بے وقوف ہو، آج مجھے بڑی خفیہ اطلاع ملی ہے، میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ جو بنو قریظہ والے ہیں وہ معاہدہ توڑ کر پچھتا رہے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوبارہ معاہدہ باندھنے کے چکر میں ہیں، اور انہوں نے ایک منصوبہ سوچا ہے، اللہ کرے سچ نہ ہو۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ وہ تم سے چند سردار اکابر مانگیں گے گروی کے طور پہ، اور ان کا طے یہ ہوا کہ تمہارے سردار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دے گا اور محمد رسول اللہ اس کو قتل کر دیں گے ان کو، تو اس طرح وہ اپنا اعتبار جمانے کے لیے کہ اب ہم پکے محمد کے ساتھ ہیں اور ہمارا معاہدہ برقرار ہے، تمہارے سرداروں کو وہ قتل کرائے گا۔ اچھا، اسی رات، اگلی رات ہفتے کی تھی، اسی رات ادھر اکرمہ اور بڑے بڑے اکابرین جو تھے وہ بنی قریظہ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب 25 دن سے اوپر محاصرہ ہو گیا اور ہم بیماریاں پھیل رہی ہیں، کھانا پینا مشکل ہے، فلاں فلاں، تنگ ہو گئے، تو اب مہربانی کریں کل آپ بھی حملہ کریں، آپ پیچھے سے، ہم ادھر سے تجھے کام ایک دن میں ختم کریں، اپنے گھروں میں جائیں۔ اب وہ کعب بن اسد تھا، اس نے وہی بات کی جو نعیم بن مسعود نے اسے پٹی پڑھائی تھی۔ اس نے کہا بھئی تم قریشیوں پہ مجھے اعتماد نہیں، تم ہمیں لڑا کے آپ بھاگ جاؤ گے، اس لیے کم از کم اپنے چند سردار مجھے گروی دو، تو اس کے بعد میں تمہارا ساتھ دوں گا، باقی کل ویسے بھی ہم نہیں لڑ سکتے، کل ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن معظم ہے، آپ کے پاس کل کا دن ہے، اگر کل تک آپ نے اپنے اکابر ہمارے حوالے نہ کیے گروی والے تو آپ اور ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا، تو کل تک ہم انتظار کریں گے۔ یہ جب واپس آئے تو پہلے سردار اور اب مسعود ابن جو نعیم بن مسعود تھا اس کی اطلاع پہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بنو قریظہ غداری کرے۔ انہوں نے جا کے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ہو سادہ کا نعیم نے سچ کہا تھا، یہ تو واقعی، تو انہوں نے کہا جناب کوئی ایک بندہ بھی ہم تمہارے حوالے نہیں کرتے، تم پکے بے ایمان ہو، اور انہوں نے کہا تم پکے بے ایمان ہو، ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتے، تو یہ آپس میں لڑ پڑے۔ ابھی یہ لڑائی جاری تھی کہ سردیوں کی رات تھی، سخت سردی، مدینے میں سردی بھی صحیح ہے، سخت سردی تھی، اور رات کو آندھی آئی اور ایسی شدید آندھی چلی کہ مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، گھوڑے بھاگ گئے، اور جو سرداران اور کمانڈر ان چیف تھے اس وقت ابو سفیان، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا بھئی تمہیں پتہ ہے یہ آندھی خطرناک ہے اور یہ آندھی تمہیں تباہ کرنے کے لیے آئی ہے۔ ادھر بنو قریظہ سے نا امیدی تھی، ادھر رات کو آندھی چلی، تو اس نے کہا بھئی سردار تو جا رہا ہے، فوج کی مرضی ہے، لڑنا ہے تو لڑو، نہیں تو میں جا رہا ہوں، آندھی سے مجھے ڈر۔ ادھر فرشتوں کے نعرے تھے آندھی میں، آندھی جتنی زوردار تھی، ساتھ فرشتوں کا لشکر بھی تھا، تو نعرے تکبیر سے مشرک ویسے بھی صحابہ تھوڑے لگاتے تھے، وہ زیادہ لگاتے تھے، ان کے نعرے پورے لشکر میں پہنچ رہے تھے، انہوں نے سمجھا کوئی بڑی فوج آ گئی ہے،
تو ابو سفیان جب بھاگنے لگے تو اونٹ کا وہ جو پیکڑ تھا وہ بھی نکالنا بھول گئے، ایڑی لگائی، پتہ چلا کہ اونٹ تو نیچے باندھا ہوا ہے، تو تلوار سے اس کا ڈھنگا کاٹا، اور جب سردار وہاں سے چلے تو پیچھے سارے فوج بھی چلی. یہ تو اس طرح چلے گئے. اور نبی کریم علیہ السلام وہاں مسجد فتح موجود ہے، اس پہ فتح کا اعلان کیا جو آپ کے حاشیے پہ موجود ہے. فرمایا کہ اب قریش گئے، اب ہم چڑھائی کریں گے، وہ کبھی زندگی بھر چڑھائی نہیں کر سکیں گے. اور فتح کا اعلان کیا. ابھی آپ گھر میں آئے، غسل کی تیاری میں تھے کہ جبریل گھوڑے پہ آیا اور عرض کی کہ حضرت کیوں آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو نہیں اتارے، ہتھیار ہمارے ساتھ تھے. تو آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ عرض کی کہ اللہ کا حکم ہے بنی قریظہ چلو، اور انہوں نے جو غداری کی ان کو سبق سکھائے. تو آپ نے اسی وقت اعلان کیا، مہینہ مجاہدین خندق میں رہ چکے تھے، ابھی گھر آئے اعلان ہو گیا بھئی لا یصلی، کوئی آدمی عصر کی نماز راستے پہ نہ پڑھے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہوگی. سارے مجاہد وہاں پہنچے، تقریباً 25 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ رہا. اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ کو انہوں نے اپنی طرف سے ثالث مقرر کیا. بنو قریظہ نے، حضرت سعد زخمی ہو چکے تھے تو حضرت سعد وہاں گئے، وہاں بیٹھے، اور فیصلہ کیا ہوا؟ حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے بالغ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جائے، اور بچوں کو اور بڑے جو ہیں یہ سارے قتل، اور مال جتنا بھی ہے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے. یہ حضرت سعد نے فیصلہ کیا. آپ نے فرمایا سعد آپ نے جو فیصلہ وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا عرش پہ فیصلہ ہے. تو ایک ہی دن میں ان کے جتنے مولویوں کا قبیلہ تھا، اور بڑا اسلحہ، صحابہ کو اسلحہ بھی بڑا ملا، ڈپو تھے اسلحہ کے، اور بڑے گھی، چربیاں، فروٹ اور بہت کچھ تھا. اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک ہی دن میں کئی 100 مولویوں کو ذبح کیا گیا. بہترین ذبح کیا، بالغوں کو قتل کیا، جو بھی بالغ تھا وہ قتل ہو گیا، اور بچے اور عورتوں کو غلام بنایا گیا، لونڈیاں اور سامان سارا صحابہ نے قبضے میں لے کے مال غنیمت میں وہ تقسیم ہو گیا. یہ ایک مختصر رویداد ہے جس کی تفصیل کئی دنوں کا متقاضی ہے. تو اسی کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ وہ واقعات جن کے بیان کرنے میں ایک ہفتہ درکار ہے اس کو قرآن نے چند جملوں میں سمیٹ لیا. اور جنگ کا پورا نقشہ، اگر پوری جنگ آدمی بیان کرے ہفتہ درکار، اور جہاں چند جملوں میں سب کچھ آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. نعمت جنس ہو تب بھی صحیح ہے، اللہ کی وہ نعمتیں جو تم پہ اس کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے تھے تم پر، جنود کئی لشکر، جنود کئی لشکر. میں نے آپ کو بتایا کہ لشکر مکہ والوں کا، لشکر ابو سفیان اور یہود بنو نذیر، یہ بنو قریظہ والے بھی بعد میں تیار ہو گئے. غطفان، بنو عامر، لفظ ہے عام نہیں ہے، بنو عامر صحیح کر لو، بنو سلیم اور بنو نذیر. نذیر بھی اس طرح نہیں ہے، بنو اسد زواد کے ساتھ ہے، بنو اسد. یہ سارے لشکر جمع ہو کے آ گئے.
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اب وزارت آگے پھر گئے، مہینہ رہے، ایک مہینہ تک وہاں رہے، جنود فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس بھیجا ہم نے اوپر ان کے، ریحاً آندھی، سخت آندھی، اور یہ جاڑے کی آندھی تھی، سخت آندھی بھیجی، وجنوداً، صرف آندھی نہیں، وجنوداً، اور ایسے لشکر بھیجے، یہ لشکر سے مراد کون ہے؟ ملائکہ، کس کے لشکر ہیں؟ ملائکہ کے لشکر ہیں، وجنوداً لم تروہا، ایسے لشکر ہم نے اتارے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بریلویوں کے پیر تو لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو کہا گیا صحابہ سے بڑا اولیاء اللہ بھی کوئی ہے؟ اس زمین پہ صحابہ سے بڑے اولیاء کون ہیں بھائی؟ سب سے بڑے اولیاء کی جماعت صحابہ کی ہے، صحابہ سے بڑا ولی اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا اور کرے گا بھی نہیں۔ یہ اصل وہ خیار الارض ہیں اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ ہیں، اور وہ ایسے اولیاء اللہ ہیں جن کی ولایت کی سند قطعی ہے، منصوص ولایت جن کے لیے ثابت ہے وہ صحابہ کرام میں، اور صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سارے حضرات موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ہم نے وہ لشکر بھی اتارے ہوئے تھے، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پتہ چلا کہ اتنے بڑے اولیاء بھی غیب نہیں جانتے تھے، اور اندر پھرنے والے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون کون فرشتہ آیا ہوا ہے، اور یہ کتنے کذابوں کی پارٹی ہے جنہوں نے کہا کہ پیر جو ہوتا ہے نا اس کی پپلی لوح محفوظ میں لگی ہوتی، پیر مطالعہ کرتا ہے لوح محفوظ کا ہے پپلی، ادھر کھڑے ہو کے لوح محفوظ کا مطالعہ ہوتا ہے، اور لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہے، پھر پوری کائنات اولیاء اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ہاتھ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہو، رائی کا دانہ ہو۔ اور ایسے کذابین، اسی غزوہ میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اعلان کیا کہ کون من یأتینی بخبر القوم، کون آدمی ہے دشمن کی خبر مجھ تک پہنچائے اور اس کے لیے جنت ہو۔ فرماتے ہیں اتنی سردی تھی کہ ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، پھر حالت یہ تھی کہ 2-3 دن تک کوئی چیز کھانے کی بھی نہیں تھی، کھانا بھی نہیں تھا، 2-3 دن تک۔ یہاں 3 دن کھانا نہ ملے نا ایک مجاہد نہیں ٹھہرے گا، ہاں سارے مجاہد فرج پھر رہو، اور وہاں 3 دن تک کوئی کھانا نہیں، پینا نہیں، اور کام ہی کام نہیں۔ تو فرماتی ہیں حضرت حذیفہ کہ آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو دشمن کی خبر میرے تک لائے، بار ذرا چکر لگا کے آئے۔ 3 دفعہ آپ نے اعلان کیا، کہتے ہم سن رہے تھے، کوشش بھی کرتے تھے بھی جمپ لگائیں، لیکن سردی اتنی تھی کہ اٹھ نہیں سکتے تھے، گرے ہوئے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا جا حذیفہ، جب حذیفہ کہا تو ایسا کرنٹ لگا، کہتے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا لبیک۔ آپ نے فرمایا یہ چادر لے، لیکن ایک کام کرنا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، آرام سے جا دشمن کا راؤنڈ لگا کیا، اور کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، چاہے آپ کو جیسا موقع بھی مل جائے، یعنی ان کو اکسانا نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اٹھا، اور جب میں چلا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ حمام میں چل رہا ہوں، سردی ختم ہو گئی، اور میں نے راؤنڈ لگایا
تو میں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ آگ جلا کے بیٹھا ہے اور اپنی پیٹھ کو سینک رہا ہے، تو سردی بہت تھی، تو کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے تیر نکالا، بالکل سامنے بیٹھا تھا، اور میں نے کہا، تو یوں جب میں نے کیا تو مجھے نبی کی وصیت یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کرنا کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے پیچھے کر لیا تھا، تو پورا راؤنڈ لگا کے دشمن کا میں آپ کے پاس جب آیا تو پھر سردی شروع ہوئی، اس راؤنڈ میں تو ایسا لگتا تھا سردی ہے ہی نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا کمبل کا ایک حصہ دیا، ایک حصہ آپ پہ تھا اور ایک مجھ پہ تھا، تو میں سو گیا، اور ایسا سویا کہ صبح کا جب ٹائم ہوا تو آپ نے فرمایا یا نعمان او سلطڑ سونے والا اٹھ، صبح ہو گئی، میں ایسا ہو گئی پیغمبر کریم سب کچھ جانتے ہوتے تو ان کو بھیجتے، ادھر سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بھیجا جا رہا ہے بنی قریظہ، ادھر دشمن کی جاسوسی کے لیے آدمی مقرر ہے، اور بریلویوں کے پیر ہیں کہ حجروں میں بیٹھ کے کوئی لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے، کوئی جناب کہتے ایک بابا جی تھے، تو انہوں نے کرامات میں لکھا، وہ سننے والی بات ہے، کمرے میں بابا کھڑا تھا، ایک ٹانگ نیچے تھی ایک اوپر تھی، کسی نے پوچھا بابا جی یہ کیا؟ کہتے ہیں اللہ کی پوری زمین اتنی ہے کہ میرا ایک پاؤں آ گئی ہے، اب دوسرا پاؤں رکھتا ہوں تو یہ زمین سے باہر نکلتا ہے، اس لیے بگلا بن کے کھڑا ہوں، ایک ٹانگ والا بابا، اور کھڑا بابا کس میں تھا؟ کمرے میں، وہ کمرہ کس پہ تھا؟ بابا خود کمرے میں کھڑا ہے، اور ٹانگ ایک آئی، دوسری ٹانگ زمین پہ نہیں آ رہی تھی، اور کمرہ اللہ جانے کس پہ تھا، اس نے کہا تیری آنکھ نہیں بیکھنا دی، تو وہاں بھی ہیں، تجھے کیا سمجھ، راز کی بات تھی، تو یاد رکھو جہاں مسئلہ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور یہ ایسے لشکر صحابہ کے ساتھ چلے ہیں، نیچے محمد کی فوج تھی، اوپر اللہ کی فوج تھی، نیچے صحابہ چلتے تھے، اوپر فرشتوں کی ڈاریں اور فوجیں آتی تھیں۔ دیکھو ذرا سورہ توبہ آیت نمبر 26، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی اتر رہے ہیں، اب بھی جو غزہ کے مجاہدین کے ساتھ یہودیوں کی جنگ ہے، یہودی فوج خود کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ انسان نہیں یہ جن ہے، انسانوں سے ہماری لڑائی نہیں جنوں سے ہے۔ بھارت کا میڈیا وہ بھی چیخ رہا ہے کہ یہ تو جنات سے جنگ ہو رہی ہے، ہمیں نظر کوئی نہیں آتی، فائرنگ ہو جاتی ہے، بندہ ہی کوئی نظر نہیں آتا، اور سینکڑوں فوجی اکٹھے جہنم حاصل ہو جاتی ہیں، اور ان کے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کمانڈر اور غزہ کے مجاہدین کرتے کیا ہے؟ صرف 3 آدمیوں کو صبح روانہ کرتی ہیں نماز کے بعد، وہ 3 آدمی شام تک ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، یہودیوں کو واصل جہنم کرنا، سینکڑوں یہودیوں کو جہنم میں پہنچا کے پھر شام کو واپس آ جاتے ہیں، پھر ڈیوٹی بدل جاتی ہے۔ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اندھی ہو گئی، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، امریکہ، برطانیہ بڑا ناشتہ سائنس ترقی کر گیا، اور کہتے ہمارے پاس ایسے بم ہیں جو زمین میں 100 میٹر تک نیچے چلے جاتی ہیں، اور ہمارے پاس ایسے ڈرون ہیں جو زمین کے پانی کی سطح تک کوئی چیز ہو وہ بھی نقشہ پیش کر سکتے ہیں۔ اتنے مہینے ہو گئے، آج تک ان بے غیرتوں کو نہ اپنے قیدی مل سکے ہیں، اور صرف 40
کلومیٹر کا علاقہ ہے، 40 کلومیٹر، اور دنیا جہان کا بارود اور پابندیاں سب کچھ کر چکے ہیں، اور آج تک 40 کلومیٹر کے نیچے سے اپنے قیدی بھی آزاد نہیں کرا سکے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قیدی کہاں ہیں، اور اسرائیل کا اس وقت ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور اس کی جتنی بڑی برگیڈیں تھیں ان کے لاکھوں فوجی پاگل ہو چکی ہیں، اور وہ مینٹل ہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں۔ جو جنگ پہ آئے تھے وہ سب کے سب یا پاگل ہو گئے یا ان کو ایسی مرض لگی، پیٹ کے مریض ہوئے کہ ان کا لیکیں ختم ہی نہیں ہو رہی، اور وہ اسرائیل کی ہسپتالوں میں جگہ ہی نہیں۔ اور جتنے ان کے بڑے بڑے کمانڈر اور بڑے بڑے افسروں، حتیٰ کہ جو نائب وزیر پچھلا وزیر اعظم ہے اس کا بیٹا بھی بڑا فوجی جنرل تھا، وہ بھی مارا گیا، نیتن یاہو کا بیٹا بھی ایک مارا گیا۔ ان کے سب جرنیل، کمانڈر، سب کچھ انہوں نے اڑا دیے، اور اب تک حیران ہے اسرائیل کا اسلحہ ختم ہو گیا، برطانیہ دے رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے، اور یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ حماس والوں کے پاس اسلحہ کہاں سے ہے؟ کہیں سرنگیں باہر نکل رہی ہے، اور ابھی تک ایران اسی طرح بے غیرت بن کے کھڑا ہے۔ وہ جو حزب اللہ شیطان کی نسل ہے، وہ حسن نصر اللہ ابلیس، وہ اور ایران آج تک وہی بیان بازی، ہمارا سیاہ جھنڈا لگ گیا، سرخ جھنڈا لگ گیا۔ ان کا اصل دل ہے کہ کسی طرح وہ القسام اور یہ جو مواحد مجاہدین ہیں یہ ختم ہو جائیں، پھر ہم میدان میں ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب تک مواحدین وہاں مجاہدین ہیں ہماری دال بھی نہیں گلتی۔ لیکن اب پورا بھارت بھی اور امریکہ بھی اور پوری دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ ایسی جنگ عقل بھی نہیں مانتا، سورسز بھی نہیں مانتے، اور اس وقت پورا یورپ اس میں ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا، یہ چند نوجوان اور پوری دنیا کی سپر طاقتیں، ٹل جن کا یہ دعویٰ تھا 48 گھنٹوں میں ہم فتح کریں گے، آج چوتھا مہینہ شروع ہونے والا ہے، 48 گھنٹے تو وہ پیچھے رہ گئے، اور پورا اسرائیل کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا، معیشت تباہ، فوج تباہ۔ اب کل سے جو بائیڈن اور نیتن یاہو آپس میں لڑ پڑے، آپس میں لڑ رہے ہیں امریکہ اور روس۔ تو یہ کیا ہے؟ وہی نصرت ہے جو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کی نصرت کرتا ہے، کہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو یہ جہاد کی برکات ہوتی ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ اب تک سمجھ نہیں آ رہا کہ جہاد کی سب سے بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ غلامی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاد کرنے والی قوم وہ غیرت والی قوم ہوتی ہے، اور وہ قوم دنیا کی حکمران قوم ہوتی ہے۔ اور جہاد نہیں کرو گے، ایٹم اپنے پاس پڑا ہے، اور ساری بردیوں والے ایٹم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہے کوئی بندوق لے کے جا رہا ہو اور 4 باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہوں کہ اس بہادر سے کوئی بندوق چھین نہ لے۔ 4 آدمی بندوق کی حفاظت کرنے والے، اب ساری فوج ہماری ماشاءاللہ ایٹم کی حفاظت کر رہی ہے، کوئی ہم سے لے لینے۔ تو بھائی بنایا کیوں ہے؟ غوری مسائل کیوں بنائے؟ ایٹم کیوں بنایا؟ اگر مسلمانوں کی بھی تم نے نصرت نہیں کرنی، مسلمانوں پہ چلانے ہیں۔ لال مسجد کا مسئلہ تھا، اس وقت تو تم ایسے بہادر تھے، لگتا ہے انڈیا کے ساتھ لڑائی ہے، اور سارے اسلحے استعمال کیے۔ اور اب غزہ کی باری آئی، سب بے غیرت بن گئے، اور یہود و نصارہ کے ٹاؤٹ بن کے خوش ہو رہے ہو۔ انہوں نے تمہیں جمہوریت پہ لگایا، تم الیکشن لڑو، اور وہاں پورے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بالکل بے فکر ہے۔ اسی طرح سعودی شہزادے، اسی طرح وہ ترکی کا خلیفۃ المسلمین، ہاں، جس کے بارے میں ہم بھی بڑی غلط فہمی میں تھے کہ شاید طیب اردوغان یہ کوئی خلیفۃ المسلمین بننے والا ہے۔ اب پتہ چلا وہ بھی نرا کارٹون ہے شہباز شریف کی طرح، ایک جیسے کارٹون ہے۔
صرف پینٹ پتلونے چھکے چاڑ کے اور پھر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ اس نے کوئی تھوڑا بہت صورتیں یاد کی ہوئی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. تو بہرحال یہ لشکر آتے رہتے ہیں. یہاں پر بھی یہ دیکھو، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، البتہ تحقیق مدد کی اللہ نے تمہاری، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے میدانوں میں، بیوم حنین، اور حنین والے دن، یوم حنین یہ بھی ایک جنگ تھی، بہت عجیب جنگ تھی. یوم حنین جبکہ تعجب میں ڈال رہی تھی تمہیں کثرت تمہاری، فلم تغنِ عنکم شیئا، نہیں کام آئی تم سے ذرا بر بھی، اور تنگ ہو گئی ہوں پر تمہارے زمین، بما رحبت، بوجود کشادگی کے، پھر تم پھرے، مدبرین پیٹھ دینے والے. ثم انزل اللہ، پھر نازل کی اللہ نے اپنی خاص رحمت، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور کس پر؟ بولو بولو، اور کس پر؟ اور کس پر؟ یہ کون ہے؟ بلیتم مدبرین والے مومنین، بلیتم مدبرین والے مومنین، ان کو قرآن مومن کہہ رہا ہے. یہ روافض پہ ایسی ضرب ہے، ان کے باپ کے پاس ایسا جواب نہیں. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اتارے ہم نے ایسے لشکر، لم تروہا، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. لم تروہا یہاں پر بھی ہوئی ہے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. تو یہ حنین کے مجاہدین باوجود، یہاں پر بھی ایسا مسئلہ آیا. یہ فتح مکہ کے بعد، یہ بھی بڑا لمبا واقعہ ہے. دو باتیں ہیں. فتح مکہ کے بعد بہت سارے سردار جمع ہوئے طائف کے اردا گرد کے، سرداران طائف، اور بڑے قبیلے تھے، اور ان میں بعض بڑے جنگجو قبائل تھے اور اتنے ماہر تھے ان کا کوئی تیر زمین پہ نہیں گرتا تھا. فتح مکہ کے فوراً بعد آپ کو اطلاع ملی کہ طائف کی طرف سے حملہ ہونے والا ہے، اور سارے سردار اکٹھے. تو آپ نے پیش قدمی کا اعلان کیا، اور اس دن لشکر کا امیر حضرت خالد بن ولید تھے. فتح مکہ کے بعد اس میں بڑا راز ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. یہ جتنے دشمنان صحابہ ہیں نا، یہ ایسے شیاطین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسلام سے پہلے آپ سے جنگیں لڑی ہیں وہ عہدہ دینے کے قابل نہیں. عہدے صرف ان کو ملیں گے کہ جنہوں نے آپ سے جنگ نہیں کی. یہ ایک ان کی تمہید ہے مودودی ذہن کی. تو خالد بن ولید نے کتنی جنگیں کی تھی آپ سے؟ تو آپ نے پہلے دن ہی عہدہ دے دی. فتح مکہ کے بعد پہلا کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید. تو حضرت خالد بن ولید اپنا دستہ لے کے، کمانڈر تھے، آگے چل رہے تھے. وہاں جو مقابل تھے وہ بھی بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے ایک گھاٹی میں تیر انداز بچھا دی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ساری حکمتیں ہیں ان وقتی عظیمتوں کی، یہ کسی وقت بیان ہوں گی. اس کے بہت زیادہ حکمتیں ہیں. اصل یہ سورہ آل عمران کا مضمون ہے، بہت زیادہ حکمتیں. حضرت خالد بن ولید جو ہی لشکر سمیت وہاں پہنچے
تو تیروں کی بارش ہوگی. چھوٹی سی گھاٹی تھی اور اس دن مسلمان نعرے لگا رہے تھے کہ آج جتنے ہم ہیں نا اس سے پہلے ہم اتنے اکٹھے نہیں ہوئے. 12,000 کے قریب مجاہد پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے اور آج تو ہم جا کے ان کے ٹکڑے کر دیں گے. اللہ نے فرمایا کیا اعجبتکم کثرتکم، نصرت کثرت سے نہیں آتی، وہ میری توفیق سے آتی ہے. یہ تمہارا تھوڑا تمہیں سبق سکھانا تھا، حکمت. حضرت خالد کا لشکر جب وہاں پہنچا تو خود حضرت خالد کو اتنے تیر لگے کہ گھوڑے سے گر گئے اور آپ بھی بے ہوش ہو گئے. اور پھر صورت حال یہ بنی کہ جتنا وہ گھوڑوں والا لشکر تھا، یہ بھی سینکڑوں کے حساب سے تھے، تو جب گھوڑوں کو تیر لگے تو گھوڑے بے قابو ہو گئے اور گھوڑے اپنے شاہ سواروں سمیت پیچھے کی طرف دوڑے. اب جب یکدم سینکڑوں گھوڑے دوڑ رہے ہوں تو پیادوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہے. وہ پوری ایک جو ترتیب تھی وہ تتر بتر ہو گئی اور پوری صفیں تھی وہ ٹوٹ گئی اور جانور گھوڑے کو کدھر دوڑ رہا ہے کو کدھر دوڑ رہا، افراتفری. تو ایسی افراتفری میں تو ٹھہرنا کسی کے بس میں بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھو. تو ایسے حالات میں اگر کوئی آدمی کوئی گھوڑوں سے بچ رہا ہے، کوئی اپنے جگہ تلاش کر رہا ہے اور پوری ترتیب ہی خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں کہا گیا بل تم مدبرین. وہ جنگ سے ڈر کے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ جنگ کی حالت ایسی بن گئی کہ قدم ٹک نہیں رہے تھے. ایک ہے جنگ سے بھاگ جانا بزدل بن کے، وہ نہیں کر رہے تھے. جیسے عہد میں ہوا، عہد میں بھی جو ہزیمت اور بھاگڑ دوڑ مچی وہ اسی لیے مچی کہ یکدم حملہ ہوا اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی شہادت کی خبر بھی وہ بھی مشہور ہو گئی، تو اس سے حوصلے پست ہو گئے. تو آمدن کوئی صحابی بھی کبھی جنگ سے فرار نہیں ہوا. اگر ادبار پایا گیا تو وجوہات صحیحہ کی وجہ سے پایا گیا ہے. اس لیے صرف یہ پیش کرنا فلانا بھاگ گیا فلانا بھاگ گیا، اول تو اکثر روایتی جھوٹ پہ مبنی ہے. اگر ایسی بات ہو بل تم مدبرین، پیچھے بھاگنے والی بات، تو اللہ انہی کو کہہ رہا ہے کہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. تو اللہ انہیں مومن کہہ رہا ہے، یہ ان کو بکواس کر رہے ہیں. لیکن یہ باریک باتیں میرا خیال ہے تمہیں بھی سمجھ نہیں آتی، موٹی موٹی باتیں آتی. چلو یہاں پر بھی اتنی موٹی بات سمجھ لو، انزل جنودا لم تروہا، جہاں پر بھی لشکر آئے جو نظر نہیں آ رہے تھے. اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 12، یہ پتہ کر اس کی سیٹنگ کرو، ہو سکتی ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اور جب اللہ نے فرشتوں کی طرف حکم بھیجا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو کہہ دو انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، پس ہمت بڑھاؤ ایمان والوں کی، سألقی پس ڈال دوں گا میں اللہ، فی قلوب الذین کفروا الرعب بیچ دلیں کافروں کے، الرعب رعب، فضربوا فوق الاعناق
پس مارو ان کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ توڑ کے رکھ دو، ان کے جوڑوں کو مارو، جاتی تو نہیں ہوگی، اچھا جوڑوں کو مارو، گردنیں اڑا کے رکھ دو۔ تو جہاں پر بھی فرشتے اترے اللہ نے فرشتے اتارے، بدر میں بھی اسی طرح۔ غار ثور آیت نمبر 40، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ، پس اتاری اللہ نے اپنی خاص رحمت کس پر؟ کس پر؟ ہاں حضرت ابو بکر پر، کیونکہ پریشانی کس کو تھی؟ تو سکینہ بھی کس پہ نازل ہوئی؟ اور خاص رحمت کافر پہ نازل نہیں ہوتی۔ سکینتہ علیہ، اپنی سکینہ خاص رحمت اوپر اس کے، بأیدہ، اور تائید کی کس کی؟ ہاں ابو بکر کی۔ ایک محافظ تھا پیغمبر کا، اللہ نے ابو بکر کی تائید کے لیے بے جنود فرشتوں کے لشکر بھیجے، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کافروں کی تدبیر اس کو ناکام کر دیا اور کلمۃ اللہ وہی بلند ہے۔ تو جہاں 7 وجوہ سے ایمان ابو بکر کو ثابت کیا، اور ان میں ایک یہ ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی مکڑی نے جالا بنا، کبوتری نے انڈے دیے، یہ تو ان کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کی جماعتیں بھیجی، فرشتے آئے اور غار کا پہرا دینے کے لیے، ابو بکر صدیق کا ساتھ دینے کے لیے، ایدہ بجنود لم تروہا، جہاں پر بھی تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ سارے مقام ذرا دیکھ لو، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ جو تم عمل کر رہے تھے، بصیرا مضارع سے تعبیر کیا، تعملون عمل کرتے ہو، حالانکہ وہ عمل ہو چکا تھا، تو تعبیر بالمضارع منظر کشی کے لیے ہے، یعنی یہ منظر ایسا محبوب ہے جو قابل فراموش ہے ہی نہیں۔ تو یہ پورا منظر آ گیا، حفر خندق اور ثبات علی القتال، جو بھی خندق میں ہوا وہ سب بما تعملون بصیرا، اس لیے راضی ہو کر امداد فرمائی، اس لیے راضی ہو کر امداد فرمائی۔ اذ جاءوکم من فوقکم، جب آئی تمہارے پاس یہ شدت غضبائے ہر طرف سے، من فوقکم بالائی مشرقی حصہ، ومن اسفل منکم مدینہ کے جنوب اور مغرب کی طرف سے، نیچے والے حصہ کی طرف بھی اور اوپر والے حصہ، اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے فوقکم مشرقی بالائی حصہ، ومن اسفل اور نیچے کی طرف والا حصہ، اور دوسرا یہ کہ ہر طرف سے کنایا ہے، ہر طرف سے لشکر ٹوٹ پڑے، منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پتھرا گئی آنکھیں، زاغت الابصار وبلغت القلوب، اور کنایا شدت غضبہ
اور پہنچ گئے دلیں الحناجر گھنڈیوں تک، حلق تک دلیں پہنچ گئی، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ اور گمان کر رہے تھے تم ساتھ اللہ کے، الظُّنُونَ کئی قسم کے گمان، اللہ کے ساتھ گمان کر رہے تھے کئی قسم کے گمان، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ہر زن میں فرق تھا، منافقین کا گمان تھا آج اسلام ختم ہو جائے گا اور مدینہ پہ کفار کا قبضہ ہو جائے گا، اور اہل ایمان کا یقین تھا اللہ کی ضرور مدد آئے گی، اللہ تعالی کی ضرور مدد آئے گی۔ اور باقی اہل ایمان کو اگر کوئی ظن تھا تو وہ صرف وساوس کی حد تک تھا، ظاہری اسباب کے تحت۔ آپ دیکھیں حضرت حسن فرماتے ہیں بَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، جنون کا کیا معنی؟ جنون مختلفۃ، پڑھو بھائی، ظن المنافقون ان محمدًا واصحابہ یستأصلون، منافقین کا گمان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یہ ختم ہو جائیں گے، وَأَيْقَنَ الْمُؤْمِنُونَ اور اہل ایمان کا یقین تھا کہ جو اللہ نے وعدہ کیا اور اس کے رسول نے، حق وہ حق ہے، اللہ اس کو ظاہر کرے گا، الدین کلہ ہی، یعنی یہ دین غالب ہوگا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ ہاں بھئی، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ یوم خندق کو حل من شیئن، صحابہ نے پوچھا اے حدیث ذرا دیکھو، قلنا یوم الخندق کے یا رسول اللہ حل من شیئن نقولو، ہمیں کوئی آپ دعا بتائیں، ہم کیا دعا کریں؟ صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھو، کیا پوچھ رہے ہیں؟ دعا، ہمیں دعا بتلا دو۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مدد فرماؤ، اغثنی یا رسول اللہ، ایک پھونکا مارو کافر ختم ہو جائے، یا کوئی تعویذ لکھ دو یا لکھوا دو یا پھونکا مار دو یا ما فوق الاسباب کوئی مدد فرما دو۔ تو فرماتے ہیں قلنا یوم الخندق یا رسول اللہ حل من شیئن نقولہ، کیا کوئی ہم بات کریں؟ فقد بلغت القلوب الحناجر، پہنچ گئے دل گھنڈیوں تک۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، یہ دعا مانگو، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ آپ بھی یاد کر لیں، یہ خوف کے وقت کی دعا ہے۔ اللہم استر عوراتنا، اللہ ہمارا پردہ رکھ، وآمن روعاتنا، قال فضرب اللہ وجوہ اعدائہ بالریح فہزمہم، اللہ نے انہیں شکست دی ہوا کے ساتھ۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے، دعا ہے جو خوف کے وقت کی جاتی ہے، اور آپ نے صحابہ کو اسی کی ترغیب دی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دلیں گھنڈیوں تک، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ اور گمان کر رہے تھے تم اللہ کے ساتھ، یعنی درجہ وساوس میں الظنون سے میں نے بتا دیا کہ گمان مختلف تھے، مومن اور منافقوں کے الگ الگ گمان تھے۔ ہنالک، اسی موقع پر پورے آزمائے گئے، المؤمنون، ایمان والے پورے اترے، وزلزلوا، اور ہلا کے رکھ دیے گئے، زلزالا شدیدا، سخت ہلا دینا، بَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق، یہ صفات منافقین آ رہی ہیں، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وَالَّذِينَ سے مراد کون ہے؟ یہ بھی منافق ہے۔ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
بلذین فی، تو یہ واو تفسیریہ ہے. بعد نے کہا کہ بلذین سے مراد کچے مسلمان ہیں جو نئے نئے آئے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں. اذ یقول المنافقون، بلذین اسی کی تعبیر ہے. آپ کے پاس لکھا ہے ہوبا وصف المنافقین بالباب، جیسے آگے انہوں نے پھر حوالہ دیا، اور ہمارا مقصد یہی تھا. مدارک کا حوالہ ہے قیلہم قوم لا بصیرۃ لہم فی الدین کان المنافقون یستمیلونہم. تو جہاں دو قول آگئے، ایک قول یہ کوئی الگ الگ قول نہیں، یہ جو کچے لوگ تھے یہ بھی منافق ہے. مومن صحابی اس کے دل میں کبھی وساوس یا وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا، یا وساوس سے اختیاریہ عزم کی حد تک نہیں آ سکتے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے. ما بعدنا اللہ برسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے الا غرورا، مگر دھوکہ دینے کے لیے. یہ اللہ رسول کا وعدہ جھوٹ ہے، یہ کہہ رہے تھے منافق. ایک جہاں منافقوں کے دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے. ایک یہ تھے اذ قالت طائفۃ منہم، ایک گروہ وہ کہہ رہا تھا مجاہدین کو کہ گھروں کو واپس ہو جاؤ. اذ قالت طائفۃ، جب کہہ رہا تھا ایک گروہ ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو. یثرب یہ مدینہ کا پہلا نام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے کئی نام ہیں. مدینۃ الرسول، طیبہ، طابہ، ارض اللہ، کئی نام ہیں. اب علماء نے لکھا اب کوئی مدینہ کو یثرب کہے اسے تعزیر دی جائے گی. اب یثرب نہیں، اب مدینہ کا مقام بدل گیا ہجرت کے بعد. لیکن بریلوی حضرات اب بھی اسی پہ پکے ہیں کہ اے یثرب دے والی تھے، یثرب دے والی، وہ قوالیوں میں یہی کہہ رہے ہیں. تو یہ یثرب تھا پیغمبر کریم کے ہجرت سے پہلے. ہاں بھائی کدھر ہیں بزرگ؟ گھر گئے ہو، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بندے سارے ذمہ دار ہیں. یا اہل یثربا لا مقام لکم، اے یثرب والو نہیں ہے مقابلہ، نہیں ٹھہرنا تمہارا، یعنی تم مقابلہ نہیں کر سکتے. فرجعو، پس لوٹ جاؤ. ویستأذن فریق، اور اجازت مانگ رہا تھا ایک فریق ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک فریق تو یہ تھا کہ جو دوسروں کو روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا واپس ہو جاؤ. یا اہل یثربا لا مقام لکم، تمہاری ٹھہرنے کی طاقت نہیں ہے. فرجعو یعنی مقابلہ نہیں کر سکتے تو واپس گھروں میں چلے جاؤ. وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور دوسرا گروہ اجازت مانگ رہا تھا منہم ان میں سے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقولون کہتے تھے ہمارے گھر عورتن غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، حالانکہ نہیں تھے ان کے گھر غیر محفوظ. تو وہ کہتے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. اللہ فرماتے ہیں جھوٹے بہانے کر رہے تھے، کوئی گھر غیر محفوظ نہیں تھے. یہ منافقین، یہ چھٹیاں مانگنے والے، این موقع پر وہ پہلے چھٹیاں مانگ رہے تھے تاکہ ہم جان بچا کے بھاگ جائیں. ان یریدون الا فرارا، نہیں ارادہ رکھتے جے مگر فرار اور بھاگ جانے کا. بلو دخلت علیہم من اقطارہا، دلیل اس کی فرمایا کہ اگر داخل ہوں ان پر من اقطارہا، اس مدینہ منورہ کے کناروں سے
ثم سئلوا، پھر سئلوا سوال کیے جائیں فتنہ کا. فتنہ سے مراد ہے مسلمانوں سے لڑنے کا یا کفر اختیار کرنے کا، تو آئیں گے اس فتنہ کو. وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور نہیں ٹھہریں گے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑا، یعنی صرف کہنے کے محتاج ہیں. مطلب کیا ہے کہ اب مسلمانوں کی طرف سے جنگ کرنی ہو تو یہ چھٹیاں مانگ رہے ہیں اور بہانے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں مسائل ہیں، اور اگر ان کو مسلمانوں کے خلاف دعوت دی جائے لڑنے کی تو یہ فوراً تیار ہو جائیں گے. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعض طالب علموں میں ہوتا ہے کہ وہ پہلے مدرسے میں ہوں تو ایسے بیمار ہو جاتی ہیں کہ دروازے تک آنا مشکل ہوتا ہے، اور مسجد تو خیر بہت دور ہوتی ہے، تو ایسے بیمار، اور اگر ان کو کہا جائے نا چھٹی تو وہ 400 کلومیٹر کا سفر بھی آسانی سے کر لیتی ہے. بیماری ایسی چمٹتی ہے کہ تہ خانے سے ٹوٹیوں تک جانا مشکل ہوتا ہے، اور گھر جانا ہو تو چھٹی ان کو 2 سے ہی پھر وہ قابو گئی. وہ 400,000 کلومیٹر کا سفر بھی کرنا ہو کوئی مسئلہ نہیں. تو فرمایا یہ ایسے بے ایمان ہیں، یہاں جہاد میں بہانے کر رہے ہیں ہمارے گھر اکیلے ہیں، نانی بیمار ہے، اماں بیمار ہے، فلانا بیمار ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے ان کو دعوت دی جائے تو یہ کوئی دیر بھی نہیں لگائیں گے. ما تلبسوا بہا الا یسیرا وَلَقَدْ كَانُوا، آدِ شکنی کا بیان، وَلَقَدْ كَانُوا، البتہ تحقیق تھے وہ، معاہدہ کر چکے، عہد اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ سے معاہدہ کر چکے تھے. کب؟ بعد از بدر، بدر کے بعد یا بعد از احد انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور یہ نعرے لگا رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہر گلی پہ منافقوں کے نعرے تھے لبیک یا رسول اللہ. لیکن جب یہ لبیک کے نعرے لگانے والے بے ایمان ہیں، صرف اوپر دیواریں کالی کرنے والے، عہد اللہ، صرف زبانی نعرے اور عہد کرنے والے، لا یولونا، یہ تو کہہ رہے تھے جی دشمن کے مقابلہ میں کبھی نہیں بھاگیں گے اور کبھی فرار اختیار نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے نقض العہد، عہد کو توڑ دیا. وکان عہد اللہ مسئولا، اور ہے عہد اللہ کا مسئولا، پوچھا ہوا، یعنی اللہ اس عہد کا سوال کریں گے. قل لن ينفعکم، فرما دیجئے ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں فرار، اگر تم بھاگ گئے موت سے یا قتل سے، وَإِذًا، تو اس وقت نہیں نفع اٹھاؤ گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے. فرمایا لن ينفعکم، ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں فرار، بھاگ جانا یہ تمہیں نفع نہیں دے گا. تم بھاگ رہے ہو موت سے، تو فرمایا ان فررتم من الموت او القتل، اگر یہاں سے تم موت یا قتل کے ڈر سے بھاگ گئے تو ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے، پھر موت نہیں آئے گی. فَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت نہیں نفع اٹھاؤ گے، نہیں نفع اٹھانے کے قابل ہوگے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی تھوڑی سی عمر. قل من ذا الذی، یہ زجر ہے اور نفی شرک پہ تصرف ہے. فرما دیجئے ہے کون، الذی یعصمکم، جو بچا لے تمہیں اللہ کے عذاب سے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ تکلیف دینے کا، او اراد بکم رحمتن، یا اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ
رحمتن رحمت کرنے کا، من ذلذی یمنع عنکم الرحمت، یہ ساتھ ملانا ہوگا او کے بعد، من ذلذی یمنع عنکم الرحمت اراد بکم رحمت، اگر اللہ تمہارے ساتھ رحمت کرنے کا ارادہ کرے، اللہ کی رحمت کو روک کوئی نہیں سکتا۔ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو اللہ کی پکڑ کو دفع کوئی نہیں کر سکتا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًا کوئی کارساز، کوئی مدد کرنے والا۔ ولیًا کا معنی جو نفع پہنچا دے، نصیرہ جو ضرر سے بچا دے۔ قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ جانتا ہے، قد یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں منافقین کی یہ مزید کا باتیں آ رہی ہیں، اور یہاں قد یعلم، قد داخل ہے مضارع پر۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے قد مضارع پہ آئے تو تقلیل کا فائدہ دیتے ہیں۔ قد یعلم کبھی کبھی جانتا ہے اللہ، پھر تقلیل والا کہاں گیا؟ وہ ضابطہ اکثر یہ کلی نہیں ہے۔ اور بھی کوئی ایسے مقام ہیں کہ قد مضارع پہ آئے تو معنی تحقیق والا ہوتا ہے، تو قد کا مضارع پہ دخول تقلیل والا معنی وہ اکثری ضابطہ ہے، کلی نہیں۔ بعض نے کہا کہ کلام میں اللہ تعالیٰ کے لیے قد مضارع پہ داخل ہو تب تقلیل والا معنی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قد کا مضارع پہ آنا کبھی تقلیل کے لیے ہوتا ہے اور کبھی تحقیق کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ ضابطہ اکثری ہے، جہاں تحقیق کے لیے۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ، المعوقین منکم، روکنے والوں کو تم میں سے، معوقین منکم روکنے والے تم میں سے، والقائلین اور کہنے والے اپنے بھائیوں کو، ہلم الینا ہمارے پاس آ جاؤ، گھروں میں آ جاؤ، ولا یاتون الباس الا قلیلا اور نہیں حاضر ہوتے جنگ کو مگر تھوڑے، الا قلیلا ذرا نام ہو جائے بخل کرنے والے اوپر تمہارے، پس جب آئے ان کے پاس خوف، جا الخوف دیکھے گا تو ان کو، ینظرون الیکا دیکھتے ہوں گے طرف تیرے، پھریں گی آنکھیں ان کی مثل اس شخص کے کہ بے ہوشی ڈالی گئی اوپر اس کے موت سے، پس جب چلا جائے گا خوف تیز زبانوں سے، سلکوکم چمٹائیں گے، بے السنۃ حداد تمہیں تیز زبانوں سے، یعنی زبانیں دراز کریں گے، تان و تشریح کے ساتھ، اشیہتن علی الخیر حریصن علی الخیر، خیر پر حریص ہونے کی وجہ سے، یہی لوگ ہیں نہیں ایمان لائے، فاحبط اللہ پس نتیجہ نفاق برباد کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ بات اللہ پر بالکل آسان، یحسبون قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ جانتا ہے، المعوقین مانعین لڑائی سے روکنے والوں کو، تم میں سے یہ خباثت منافقین ہے کہ یہ دوسروں کو بھی جہاد سے روکتے ہیں، بل قائلین لاخوانہم اور کہنے والے اپنے بھائیوں کو جو نسبتی یا وطنی ہوں، ہلم الینا وہ انہیں کہتے کیا تم سردی میں مر رہے ہو،
اور وہاں نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، ہلما الینا، ہمارے پاس آؤ، بڑے مزے ہیں گھروں میں اور تم اپنے آرام کو خراب کر رہے ہو، اور ہاں تو ہمارے ساتھ رہو اور عیش کرو، تمہیں کیا پڑی ہے خندق میں جانے کی، اور کیا تم اپنا آرام ضائع کر رہے ہو۔ بلا یاتون الباسا، یہ بیان جبن ہے اور خباثت ہے، فرمایا کہ نہیں آتے جنگ میں الا قلیلا، مگر ذرا نام بنانے کے لیے کہ ہمارا بھی کچھ نہ کچھ نام ہو جائے، رجسٹر میں نام آ جائے، اتیانن اور زمانن اور باسن قلیلا، تو بالکل معمولی سا آئیں گے۔ اور اشیحتن کے دو معنی ہیں، ایک معنی اشیحہ کا سخت بخل، شدید بخل، اور دوسرا اشیاء کا معنی ہرس والا۔ جہاں اس آیت میں اشیحتن علیکم پہلا معنی ہے سخت بخل والا، اور آگے آ رہا ہے یہی لفظ، تو وہاں اشیحتن علی الخیر، وہاں ہرس والا معنی ہے۔ تو اشیحتن علیکم، تم پر سخت بخل کرنے والے ہیں، یعنی جنگ میں اول تو آتے ہی نہیں، آئیں تو بھی نام بنانے کے لیے اور بخل کرنے کے لیے کہ سارا مال غنیمت مسلمان نہ لے جائیں، ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ یہ بخیل ہیں اور اس بخل کے لیے یہ بھی پہنچاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور پس جب آئے خوف، دیکھے گا تو ان کو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ دیکھیں گے تیری طرف، پھریں گی آنکھیں ان کی جیسے موت کی غشی تاری ہوتی ہے، یعنی ایسے بزدل ہیں کہ کوئی خوف کا موقع آئے تو ان کی آنکھوں کو ذرا دیکھو، بالکل پتھرا جائیں گی جیسے موت ان پہ ڈالی گئی، موت کی غشی ڈالی گئی۔ اور جب خوف ختم ہو جائے گا تو اب سلکوکم بألسنۃ الحداد، اب یہ پروگرام کریں گے لفظی گولہ باری، اور ان کی پھر باتیں سنو، کہیں گے جہاد تو سارا ہم نے کیا، تم نے کیا کیا؟ ہاں میں نے فلاں جگہ پہ اتنے کافروں کو ایسرا مارا، میں نے یہ کیا، میں تو پھر اپنی ساری تعریفیں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے آج بھی، وہ منافقین جو کام دین کا نہیں کر سکتے تو وہ درسگاہوں میں بیٹھ کے، مریدوں میں بیٹھ کے، مقتدیوں میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، اور جی ان کو کام کا کیا پتہ، یہ تو بڑے متشدد لوگ ہیں، ان کو تو فتوے لگانے آتے ہیں، اور تو انہیں کوئی کام آتے ہی نہیں۔ بزرگوں کی پگڑیاں اچھالنا، اکابر کے خلاف محاذ بنانا، کام تو ہم کر رہے ہیں، اور یہ کون سا کام ہے؟ تو اسی طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی نکمی قوم کام کرنے والوں کے خلاف تبصرے کرتی ہے تو یوں سمجھو کہ یہ وہی احزاب والے آئے ہوئے ہیں، تو وہی تبصرے وہی کرتے ہیں، اور یہ تبصرے بھی وہی کرتے ہیں جو خود نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، خود کام نہیں کریں گے، مسئلہ بیان کرنے کی توفیق نہیں، اور جو بیان کریں گے ان کی ٹانگوں میں لگی ہوئی ہے، اور اس پہ اعتراضات، لہجہ سخت، لفظ سخت، شدت بڑی، کرنا جو چاہیے، تو ہم کہتے ہیں تم کرو نہ ہوئے، تم ذرا اچھے لہجے سے کرو، اچھے طریقے سے کرنا کچھ بھی نہیں، اور بک بک سب کچھ کرنا ہے۔ اور یہی ان منافقین کی عادت ہے، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ کام کرنے والے لوگوں جو بھی کام کرے گا تو اس کی ٹانگوں میں اپنے پڑیں گے۔ آپ بھی جب مسئلہ بیان کریں گے مشرکوں کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا، جو اپنے بزرگ ہوں گے وہ گٹے سے پکڑیں گے، وہ اعتراض اور کریں گے، خود کچھ بھی نہیں۔ ہاں بھائی، یہ ہے اصل بات، یہ ہے کہ لا یاتون الباس الا قلیلا اشیحۃ علیکم، اور جب خوف آئے رأیتہم ینظرون الیک تدور، اب بھی یہی حالت ہے۔ یہ جو تاجر حضرات ہیں، کمانے والے،
ہاں جب کوئی ان پر مسئلہ پیش آئے تو پھر ینظرون الیک تدور اعینہم کا منظر ہوتا ہے، اور جب خوف چلا جائے تو پھر ان کی ڈینگیں سنا کرو. لگتا ہے کہ پورے ملک میں توحید کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے اور بڑے لوگوں کی اصلاح ہو گئی. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانیں. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ حرصاً علی الخیر، خیر مال کے حریص ہیں. تو پھر ان کی گفتگو سنو، ہیں پورے بلندر گفتگو، فیرنگ ہوگی، زبانی گولہ باری. اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ ہیں نہیں ایمان لائے. پس باطل کیا اللہ نے ان کے اعمال صالحہ کو، اور ہے وکان ذالک، اور ہے یہ عذاب دینا اللہ پر یسیرا آسان. یحسبون الاحزاب، یہ اثر جبن کا بیان ہے اور مزید خباستوں کا. خیال کرتے ہیں کہ الاحزاب جماعتیں گئی نہیں، لم یذهبوا یعنی جماعتیں چلی گئے لشکر، لیکن ابھی بھی ایسے ڈرے ہوئے ہیں، کمروں میں چھپے ہیں، اندر چھپے ہیں. ان کا خیال ہے وہ گئے نہیں. بَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر دوبارہ حملہ کریں جماعتیں، یہ چاہیں گے کاش کے یہ دیہاتوں میں ہوتے. بادون فی الْأَعْرَابِ، دیہاتوں میں نکل جاتے. یسألون عن انبائکم، پوچھتے تمہاری خبروں کے بارے میں. اخبار اخبار پڑھ لیتے، میڈیا پہ بیٹھ کے سنتے کہ جنگ کی کیا صورت حال ہے. یعنی اتنے بزدل ہیں کہ اگر دوبارہ حملہ ہو جائے اور کوئی لشکر حملہ آور ہو تو یہ شہروں کو چھوڑ کے دیہاتوں میں بھاگ جائیں گے اور جنگلوں میں تمہاری خبریں معلوم کرنے کے لیے میڈیا کے چیمپئن بن کے بیٹھ جائیں گے. بلو کانوا فیکم، اگر یہ ہوتے تمہارے اندر تو نہ قتال کرتے مگر تھوڑا. ما قاتلوا الا قلیلا. ہاں بھائی بزرگ سے رابطہ نہیں ہوا. چلو بھائی چھٹی کر دیں، یہ صبح جمعے کے قابل بھی گلا نہیں رہے، بہت خراب ہے.